سب سے میری گزارش ہے کہ جو آپ میں سے میرے ساتھ درود ابراہیم میں شامل ہو سکے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. آج کی یہ انتہائی خوبصورت تقریب جس میں ہمارے درمیان موجود ہے انتہائی قابل احترام سابق صدر سابق وزیر اعظم ہمارے بھائی سردار یعقوب خان صاحب، اور یہاں آج اس تقریب کو ارینج کرانے میں اس کے مین روئے رواں جو راولہ کوٹ سے جتنے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداران ہیں، تنظیم کے لوگ ہیں، لوکل باڈیز کے، یو سیز کے ممبران ضلع کونسل، آپ لوگ یہاں پہ موجود ہیں، اور اس سارے کو کرنے والے ہمارے بھائی سردار عابد حسین عابد صاحب سابق وزیر حکومت، اور یہاں ہمارے درمیان ہیں جناب بٹ صاحب ہمارے وزیر ٹرانسپورٹ. بٹ صاحب جس انداز میں دبنگ انداز میں للکار رہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے فیلڈ چھوڑ کے بھاگ جانا. سردار امجد یوسف صاحب، سردار احمد سریر صاحب، سردار امتیاز شاہین صاحب، مجیب الرحمان شامی صاحب کے فرزند ارجمند جناب عثمان شامی صاحب، سردار سعود صادق صاحب، سردار افنان نواز صاحب، سردار عظیم صاحب، سردار افتخار رشید صاحب، راجہ قمر صاحب، اور جتنے بھی آپ لوگ موجود ہیں میں سب کے نام لے سکتا ہوں. آپ نے آج تک دیکھا ہوگا میرے پاس نام لکھے ہوئے بہت کم ہوتے ہیں، لیکن نام آپ کے میرے دلوں میں ہوتے ہیں. میں جتنے بھی آپ لوگ یہاں پہ راولہ کوٹ ہمارا جو شہر کا حلقہ ہے، سٹی کی تنظیم ہے، سنگولا ہے، ملی کا علاقہ جات سے، اور چونکہ سردار سعود صادق صاحب نے بھی اپنے عہدیداران بلائے حجیرہ سے، ان کا انشاءاللہ ہم سیپریٹ پروگرام بھی کریں گے. انشاءاللہ انڈیپینڈنٹ پروگرام بھی ہوگا. تو آپ سب کا، آپ جو خواتین حضرات موجود ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ. السلام علیکم. دیکھیے، پاکستان پیپل پارٹی جو ہے یہ اس وجہ سے نہیں کہ ہم آج پاکستان پیپل پارٹی میں ہیں تو میں پیپل پارٹی کی بات کر رہا ہوں. میں جب پنجاب کیبنٹ میں تھا تو کوئی ایشو ایسا تھا، ڈیبیٹ ایسی تھی کہ جس میں نے پاکستان پیپل پارٹی کی تعریف کی ٹی وی کے لائیو پروگرام کے اندر. تو مجھے قمر کائرہ صاحب نے فون کیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے جس طرح پارٹی کے بارے میں اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں کلمات خیر کہیں، ہم اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو میں نے کائرہ صاحب کے ساتھ یہ گزارش کی، میں نے کہا ضمیر ایسا ہے اس کا کہ اخلاقیات کے سٹینڈرڈ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کہنا شروع کر دوں تو میرے کہنے سے ہو نہیں جائے گا. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اعزازات ہیں، جو اچیومنٹس ہیں، اگر میں اس کو نہ گنواؤں تو میں اپنے اخلاقی طور پہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھوں گا کہ میں کسی کے اچھے کام کو، کسی کے بڑے کام کو میں بڑا کہنے کی ضرورت نہیں رکھتا. اخلاقی معیارات اور یہ سٹینڈرڈ ایسے ہونے چاہیے کہ ان کو آدمی کر سکے. پونچھ کے خطہ میں اور اوور آل پوری ریاست میں، اور پھر ہمارے جو مہاجرین حلقے ہیں ان میں پاکستان پیپل پارٹی کی جو تاریخ ہے وہ مختلف مراحل میں، مختلف سٹیجز میں، مختلف سچویشن سے دوچار رہی ہے. لیکن اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کا آپ بھائیوں کا جوش و خروش ہے، اور میں آپ کا جوش و خروش اور جذبہ دیکھ کے، اور پاکستان پیپل پارٹی کی جتنی ہماری مرکزی لیڈرشپ ہے ان کا ہمارے اوپر اعتماد دیکھ کے، میں اس بات کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو مخالفین ہیں ان کی بکھلاہٹ، ان کی چیخ و پکار، ان کا بلوں کے بل جا کے جو بات چیت کرنا، میں یہ سمجھتا کہ وہ اس بات کا پروف ہے کہ پیپلز پارٹی بہت پہلے سے جیت چکی ہے. اس لیول کی بکھلاہٹ آپ نے تاریخ میں کہیں نہیں دیکھی ہوگی مخالفین کی صفوں میں. لیکن جو آپ کے پاس ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ حالیہ دنوں میں ہم سے جو 4 گنا بڑا ہمارا دشمن ہے ہندوستان، اس نے جب ہمارے اوپر ایک جنگ مسلط کی، پہلگام واقعے کو وجہ بنا کے، جواز بنا کے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو فتح سے ہمکنار کیا.
ہماری مسلح افواج، ہماری بحری فوج اور ہمارے شاہینوں نے جس طرح جواب دیا، اس کے نتیجے میں پاکستان کو دفاعی محاذ کے اوپر، عسکری محاذ کے اوپر فتح سے ہمکنار ہوا پاکستان، اور دشمن کو ہزیمت اٹھانا پڑی۔ لیکن اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، سفارتی محاذ کے اوپر، پورے ملک کی کنوینس کے اوپر اگر کسی کی نگاہ پڑی تو وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے، کہ پاکستان کو سفارتی محاذ کے اوپر اگر کوئی ریپرزینٹ کر سکتا ہے، وہ امریکہ ہو، دوسرے ریجن ہو، یا اقوام متحدہ ہو، یا ہندوستان جو ہمارے پانیوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے، ہماری زمینوں کو بنجر کرنا چاہتا ہے، وہ پانی کو اپنے ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنا چاہتا ہے، تو بلاول بھٹو صاحب نے پاکستان کے مقدمے کو دنیا کے سامنے رکھا، اور آج سفارتی محاذ میں بھی ہندوستان کو ہزیمت اٹھانا پڑ رہی ہے۔ ایک چیز جو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ سردار عابد حسین عابد صاحب کا یہ خاصہ ہے، یہ چونکہ پی ایس ایف کے زمانے سے لے کے صغیر صاحب کے یہ چونکہ کولیگ رہے، یہ لوگ اکٹھے پی ایس ایف میں رہے، تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ کا تجربہ ہے، پنچ کا خطہ ہو، اور وہ کہتے رہتے ہیں کہ 12 اگر لوگ ہوں تو 11 مقررین ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے تجربے سے فائدہ کیا۔ میں ویسے لائٹر سائڈ میں بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کو ایک بات، جو آپ راولاکوٹ سٹی والے بہت عرصے سے یہ دیکھ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی ہم اسمبلی میں جائیں اور ہماری اس حلقے کی اسمبلی کے اندر نمائندگی ہو، آپ یہ سمجھیں کہ آپ اسمبلی کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ میں اپنی گزشتہ، چونکہ آپ لوگ اس کے عینی شاہدین ہیں، ہم جب 2021 کے الیکشن کی کمپین کر رہے تھے تو پونچھ 1 جو ہمارا عباس پور کا حلقہ ہے، اس میں جب ہم کمپین کر رہے تھے تو ہمارے ایک عزیز سے ہم نے کہا جی ان کو آپ کے حق میں بٹھاتے ہیں۔ میں نے اپنی تقریر میں چونکہ جذباتی آدمیوں میں بات جو کرنی ہوتی ہے کر جاتا ہوں، میں نے کہا جی آپ کی کمپین چلائیں گے۔ جو ہمارے کینڈیڈیٹ تھے وہ کہنے لگے اس کو اپنی اوقات دیکھنے دے، 2-2.5 ہزار ووٹ لے گا۔ تو ہم جب ان کی فیملی کے ساتھ بیٹھے، انہوں نے کہا جی آپ نے تقریر میں اناؤنس کر دیا، آپ کا بہت شکریہ، لیکن یہ ہے کہ یہ 2-2.5 ہزار میں اپنی اوقات پہ آ جائے گا، آئندہ الیکشن سے طائب ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا حضور آپ پچھلی دفعہ 600 ووٹوں سے ہارے تھے، اور یہ میرا جو بھائی گنڈا پور بیٹھا ہے، اس کا فیملی کے 7 لوگ قتل ہو گئے، بھائی تحصیل نازوں میں 1 ووٹ سے ہار گیا تھا۔ تو ہم کسی کی اوقات دکھاتے 2-2.5 ہزار کی جو مار پڑے گی ہمیں، وہ کدھر لے کے جائیں گے؟ تو یہ جو آزاد کشمیر کے در و دیوار پہ جو کورم ہے میرے نام سے، نام صرف اوپر والے کا ہے، ہم کچھ نہیں ہیں، لیکن چونکہ نیت میں بدنیت نہیں ہے، نہ ریاست کے ساتھ نہ ریاست کے لوگوں کے ساتھ۔ ہم جن سیٹوں کے اوپر ہم مار کھا رہے تھے، ہماری جو اسٹرینتھ ہے، جو ہمیں جانتے ہیں کہ ہم کسی ایک ووٹ کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتے، نہ کبھی ضائع ہوگا۔ آپ راولاکوٹ حلقے سے میرے ساتھ، چونکہ ہم وہاں کے رہنے والے، ہم ایک گھر کے لوگ ہیں، گروپنگ کی بھی لوگوں نے اشارے کیے میرے ساتھ، میں پچھلے 2-4 دنوں میں 6 دنوں میں نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ہی ہے جو شہید ذوالفقار بھٹو کی ہے، وہ محترم و شہید کی ہے، وہ بلاول صاحب کی ہے، وہ زرداری صاحب کی ہے، وہ عدی بیگم فریال تالپور صاحبہ کی ہے، وہ سردار یعقوب صاحب کی ہے، سردار عابد حسین عابد صاحب کی ہے۔ سارے اسی قافلے کے اندر ہے، کسی دوسرے کی کوئی دو نہیں ہے۔ ماضی میں اگر کوئی چھوٹی موٹی چیزیں ہوئی ہوں گی تو وہ اب نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ سارے لوگ ایک گھر کے فرد ہیں، اور جو شہر کے اندر جہاں پہ بے چینی اور اضطراب ہے، وہ اس لیے ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی یہ سیٹ جیت چکی ہے۔ یہ سیٹ آج سے، جس طرح میں نے پاچیوٹ والوں کو کہا تھا کہ ہم نے آپ کو منتخب کی کرائی کہ ایم ایل اے بیگم صغیر شاہدہ صاحبہ جو ہے وہ آپ کو ہم نے دے دی، ایک ایم ایل اے آپ کے پاس مل گئی ہیں آپ کو۔ وہ 21 کی الیکشن میں منتخب ہوئی تھی، تو چونکہ پیپل پارٹی پاچیوٹ والے کہہ رہے تھے کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ اپنی زندگیوں میں اپنے ایم ایل اے دیکھیں۔ اگرچہ راولاکوٹ کا حلقہ جب ہمارا کھائی گلا والا حلقہ علیحدہ نہیں تھا تو سردار صاحب وہاں سے الگ ہوتے رہے، لیکن جب یہ حلقے علیحدہ ہو گئے تو اب بھی یہ کسی دوسری کی پارٹی کے پاس، جو پارٹیاں ایک سیٹیں لے کے اسمبلی میں جاتی ہیں، نہ صرف وہ حلقے والوں کے ساتھ زیادتی کرتی ہیں، وہ تعمیر و ترقی ہو، وہ روزگار ہو، کئی حوالوں سے، کئی پہلوں سے ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ سیاست کے اندر لوگ اس لیے آتے ہیں کہ تعمیر و ترقی کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں۔ میں جب گورنمنٹ میں تھا اس وقت بھی میں نے یہ بات کہی کہ راولاکوٹ کو اس کا حق نہیں مل سکا، جو راولاکوٹ کا جو ڈیو حق بنتا تھا
रावलाकोट की हमने अर्बन प्लानिंग पे कंसल्टेंट हमने एंगेज करने किए थे। 35 किलोमीटर रेडियस के ऊपर के रावलाकोट की अर्बन प्लानिंग होगी, बाग की, कोटली की और मीरपुर की। मीरपुर की नहीं, मुजफ्फराबाद की। मीरपुर कंपैरेटिवली बेहतर था, लेकिन मुजफ्फराबाद, कोटली, बाग और रावलाकोट के जो अर्बन मसाइल हैं वो मैं फिर कभी आपके सामने रखूंगा। सरदार याकूब साहब ने मेडिकल कॉलेज के हवाले से, पुंछ यूनिवर्सिटी के हवाले से जो कंट्रीब्यूशन की, मैं उस वक्त आपकी पार्टी में नहीं था, मैंने एज ए प्राइम मिनिस्टर रावलाकोट कहा कि मैं उनको सलूट करता हूँ। मैंने कहा वो यहाँ से थे, वो ये चीज़ें खींच के हमें सब आइडिया इक़्तिदार के कॉरिडोर में क्या होता है, ये वहाँ से खींच के रावलाकोट के लिए लेके आए। लेकिन क्या रावलाकोट सारी उम्र अपोजिशन के लिए पैदा हुआ? रावलाकोट अपोजिशन के लिए दुनिया में आया था। अपोजिशन का किस चीज़ की अपोजिशन कर रहे? कोई अब लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट सियासत नहीं है। हम रावलाकोट वाले ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान है, हमसे बड़ा न को किसी नजरिए का दाई है, न किसी अलम का अलम बरदार हो सकता है। हम हर चीज़ उसके वारिस हैं जो पुंछ वालों की है, हम उसके वारिस हैं। लेकिन खामखा पुंछ को ताना मिले, रावलाकोट को ताना मिले एक मखसूस लॉबी की वजह से, मखसूस मौक़िफ़ की वजह से, रावलाकोट अब उसका मुतमल नहीं हो सकता। रावलाकोट का जो तारीख के हवाले से जो किरदार है, जो हमारे पास लेगेसी है, वो किसी और के पास नहीं है, वो हमारी लेगेसी है। तो इसलिए रावलाकोट की जो तामीर और तरक्की के हवाले से महरूमियाँ रह गई हैं, जो रोज़गार के हवाले से है, ये हमारा डिवीजनल हेडक्वार्टर है। जो इसका पोटेंशियल है वो पोटेंशियल अभी तक एक्सप्लॉइट ही नहीं हुआ। जो सरदार अमजद यूसुफ साहब कह रहे थे, हम इंशाल्लाह 1 से शुरू करेंगे 5 तक। 5 हल्के हैं हमारे रावलाकोट के। मैं इस वक्त ज़िले की या डिवीजन की बात नहीं करता। सरदार सऊद सादिक साहब हैं, हमने हजीरा में भी लास्ट टाइम, सदनूती की हमारी 2 सीटें हैं, हमारी हवेली की सीट है, हमारी बाग की 3 सीटें। अब ये है कि इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि पाकिस्तान पीपल पार्टी का जो झंडा है, भुट्टो के जो नारे हैं, वो हर वार्ड में, हर गली में, हर कूचे में इंशाल्लाह गूंजेंगे। पाकिस्तान पीपल पार्टी की कश्मीरियों के साथ एलओसी के उस पार रहने वाले हो या इस पार एक कमिटमेंट रही है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि हम 1000 साल तक जंग लड़ेंगे, और आपने देखा कि बिलावल साहब भी उसी के अलम को लेकर चल रहे हैं। मोहतरमा ने पहली दफ़ा ऑब्जर्वर मेंबर के तौर पे ओआईसी में कश्मीरियों को कैसा बनेगा में अपॉर्चुनिटी दी कि कश्मीरी उसके अंदर मेंबर के तौर पे कश्मीरी पहली दफ़ा उसके अंदर बैठ सके। तो बाकी मुखालफिन की सफ़ों में जो बेचैनी है, वो बेचैनी हर आए दिन के साथ बढ़ती रहेगी। तो उसका इलाज शायद हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, हम उसका क्या इलाज कर सकेंगे? तो वो इंशाल्लाह बढ़ता रहेगा। पाकिस्तान पीपल पार्टी का दौर है, और इसी के दौर में कश्मीर ने भी आज़ाद होना है, आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की भी होनी है। आप जो रावलाकोट से जितने भी अहदेदारान, आपने जिस मोहब्बत से, जिस चाह से, अपनाइयों से फूल पेश किए, मुझे वेलकम कहा, मैं आपको सलूट करता हूँ, आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत मेहरबानी।